دو دن پہلے 27 نومبر کو گلف نیوز میں 28 اور 29 کو ٹرانسفر آف پاور ہوا. 27 نومبر کو گلف نیوز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے اور ہمارے اپنے شازیہ کے بہت اچھے دوست، میرا خیال آپ کے بھی اشفاق بھائی، شاید انہوں نے ہی یہ آرٹیکل لکھا ہے. I'll take him on the air as well. کہا جاتا ہے کہ اس کے کویسچن آنسر باقاعدہ ادارے کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے ہوں گے، بیکاز یہ انٹرویو ایز سچ ہے نہیں. تو ان کی بس وہی بات ہے، بیچاری فوج ساری کی ساری باجوہ صاحب کو فیس سیونگ دیتی رہی. دس از ویری سیڈ. آپ گلف نیوز کی بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 17 اگست کو آرمی چیف ہمارے جنرل باجوہ صاحب UAE گئے تھے اور وہاں انہیں آرڈر آف دا یونین دیا گیا تھا. جی سر. جو ہمارے کسی بھی آرمی چیف کو اس سے پہلے نہیں ملا تھا. ہائیسٹ ایوارڈ تھا آرڈر آف دا یونین، جو 17 اگست کو ملا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 19 اگست کو UAE اتھارٹیز ارشد شریف کے ہوٹل میں گئیں 2 دن بعد باجوہ کے وزٹ کے ایگزیکٹ 2 دن بعد، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں. میں معذرت کے ساتھ یہاں آپ کو قطع کلامی کروں گی. آپ نے بھی انٹرویو کیا اور آپ ہی کے توسط سے میں نے بھی انٹرویو کیا جناب تسنیم حیدر صاحب کا. اب میں ویسے فرام دا ڈے ون یہ کہہ رہی ہوں کہ اٹ واز اے پولیٹیکل مرڈر، کیونکہ وہ آرمی جنرل کے اگینسٹ اللہ جنت نصیب کرے ارشد شریف بولتے ضرور تھے، مگر وہ زیادہ بڑی جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اور ایون نیٹ فلیکس پہ وہ چلنی تھی سیریز، اٹس ناٹ گوئنگ آن نیٹ فلیکس اینی مور، کیونکہ ہر انسان خائف ہے اور خوف زدہ ہے. تو تسنیم صاحب کے پاس برطانیہ میں بیٹھ کے انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اور وہ کہتے ہیں اس کی ویڈیو بھی ضرور بنی ہوئی ہے. اٹ واز اے پولیٹیکل مرڈر، ویئر ایز یہ بھی نیوز نکلی تھی کہ ہمارے جو منسٹر آف فارن افیئرز جناب بلاول صاحب کا لیٹر پہنچا تھا جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو اسٹے، ارشد شریف کو اسٹے نہ دیا جائے. اب آپ نے ٹائمنگ کے لحاظ سے اگر آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 17 کو وہ جاتے ہیں اور 19 کو ان کو وہاں سے نکلنے کا کہا جاتا ہے، تو مطلب یہ تو پھر ابہام ہی رہ گیا کہ تسنیم حیدر جو لیونگ وٹنس ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، بٹ صاحب لیونگ وٹنس ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہمارے نواز شریف صاحب ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، انہوں نے تسنیم حیدر کی اس بات کو برٹش کورٹ میں چیلنج نہیں کیا، حالانکہ وہ آرام سے چیلنج کر سکتے ہیں، اور وہ آرام سے نکل گئے. اور یہ نہیں پتہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اٹلی کے بعد شاید مڈل ایسٹ کی طرف یا پھر امریکہ کی طرف، اور آپ کو بتائیے ان کے بیٹے اور بیٹی نے تو امریکہ کا ویزا لگوایا بھی ہوا ہے. تو یہ ابہام پیدا ہوا، مطلب ہم نے خود بخود سٹوری کو کنفیوز کر دیا ہے. ایک جب لیونگ وٹنس کہہ رہی ہے کہ یس مجھے پتہ ہے کہ مروایا تھا، پلان ہوا تھا، تو آئی ایم سو سوری کہ میں نے انٹرپٹ کیا اس سوال کے ساتھ، بٹ آئی نیڈ این آنسر. نہیں، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو مرڈرز ہوتے ہیں نا، جی، اور اسپیشلی اگر ایجنسیز انوالو ہوں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، جی، تو وہ ویل پلانڈ ہوتے ہیں. ویل پلانڈ اس سینس میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے صرف کوئی ایگزیکیوشن نہیں کرنی ہوتی، بلکہ انہوں نے آفٹر جو ایگزیکیوشن کے آفٹر کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی پہلے سے انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. فار ایگزامپل تسنیم حیدر صاحب بے شک وہ ڈنڈی پٹی مضبوط ہوں گے، ان کا پیچھے ایک حلقہ احباب ہوگا وہاں پاکستان میں، مدینہ سیدہ گجرات میں، اور یہاں انگلینڈ میں بھی بے شک وہ اپنے ساتھ ڈنڈی پٹی مضبوط بندے لے کے پھر رہے ہوں گے. ڈنڈی پٹی مضبوط کا مطلب ہے کہ سب اسلحہ بردار بندے ساتھ لے کے پھر رہے ہوں گے، اور وہ اسلحہ بردار جنہیں اسلحہ چلانا بھی آتا ہے اور اسلحہ چلانے کا حوصلہ بھی ہے ان میں، بریو پیپل ہیں ان کے ارد گرد. بے شک وہ وہاں 8-10 بندوں کی ٹیم لے کے چل رہے ہوں گے، سارا کچھ ٹھیک ہوگا، اور ناصر بٹ سے ان کا پرانا تعلق بھی ہوگا. سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر وہ اس موقع پہ سامنے آ کے یہ الزامات لگا رہے ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں کسی اور جگہ سے کہیں سے تھپکی نہ ہو کہ ہاں بھائی آپ یہ بولو. اور اگر وہ غلطی میں، بے وقوفی میں، اناڑی پن میں، غصے میں، ناصر بٹ سے ذاتی لڑائی میں، یا واقعی ان کا جو ہے کوئی ایمان جاگ گیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کا، یا انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا ارشد شریف کا قتل ہو گیا ہے اور میں رات کو خواب میں مجھے ارشد شریف نظر آ گئے ہیں، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، مے بی جینوئنلی ان کے دل میں کوئی اچھائی کی طرف رخ ان کا ہو گیا ہو، اور انہوں نے کہا ہو کہ میں ان کو جو بھی اس سازش میں لوگ تھے ان کو سزا دلوا کے چھوڑوں گا، مے بی اس نے لیا ہو. لیکن جب آپ ایک دفعہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سائیڈوں سے سپورٹ کرنے والے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ بھی مجھے فون کر کے تھپکی دے گا. مے بی انہیں تھپکی کہیں سے ملی ہو، کسی ذمہ دار اداروں کی طرف سے تھپکی مل گئی ہو، اور وہ اسی لیے بریولی وہاں ابھی تک اپنی بات پر قائم ہے، اور مسلسل ان کے انٹرویوز بھی مختلف چینل پہ اور اس پہ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے
چینلز کو تو ریٹنگ بھی ملتی ہے, پبلک تک انفارمیشن پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور بار بار خریدنے سے یہ بھی ہے کہ بہت ساری نئی چیزیں نکلتی ہیں. فار ایگزامپل میرے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے بہت سارے نئے لوگوں کے نام لے لیے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ فکرہ فرسٹ ٹائم کس کے منہ سے نکلا تھا کہ ارشد شریف کو قتل کرنا چاہیے, میاں صاحب کے منہ سے نکلا تھا یا اس میٹنگ میں موجود کسی بندے سے نکلا تھا؟ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ انجم چودھری کے منہ سے نکلا تھا, اور میاں صاحب نے اتفاق کیا تھا اس بات سے, اور پھر وہاں فیصلہ ہوا کہ یہ کرنا ہے. اور انجم چودھری کون ہے؟ وہ جی مسلم لیگ یوتھ ونگ انگلینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے میاں شکور ایک نئے کریکٹر کا نام لیا, زبیر گل کا نام لیا, جتنے لوگوں کے نام لیے. اب وزیر اسکاٹ لینڈ یارڈ ان سب کو بلائے گی ایک ایک بندے کو. تو وہ جتنی دفعہ ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, اتنے نئی جہتیں کھل رہی ہیں اس کیس کی, اتنے نئے اینگلز کھل رہے ہیں. ہمارے لیے تو اچھا ہے, پبلک کو بھی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہے, لیکن ایجنسیز کیا اس سارے معاملے پہ خاموش ہوں گی؟ نہیں, ان کی نظر ہے اور وہ مسلسل رابطے میں ہوں گے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تسنیم حیدر سے. کیوں کہ انہوں نے اس کے آفٹر ایفیکٹس کا وہ فائدہ بھی اس کا اٹھا سکتے ہیں, اس کا انہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ایجنسیز جس طرح میجر عدیل راجہ وغیرہ یا دوسرے لوگ ایجنسیز کا سارا تانا بانا ملا رہے ہیں کہ جی فلاں بندہ وہاں تیشی تھا, ملٹری تیشی تھا یو ای میں, فلاں بندہ یہ صحیح کا تھا, فلاں بندے نے فلاں ڈیٹ کو وزٹ کیا, فلاں نے فلاں کیا, وہ سارا اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے یہ تمام ایجنسیز کا کیا دھرا تھا. لیکن ناصر بٹ کی سوچ اور ناصر بٹ کے جیسے لوگوں کے دیکھا جائے کہ ان کا کریکٹر کیا ہے, ان کا پیچھے ہسٹری کیا ہے, اور وہ ہسٹری شیٹر ہیں, باقاعدہ ان کے خلاف کیسز ہیں, تو وہ دیکھا جائے تو وہ بات اس میں بھی تسنیم حیدر کی بات میں بھی وزن ہے کہ اگر میاں صاحب واقعی ایک بندے سے اتنے تنگ تھے, اور آپ کو یاد ہوگا میرے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا تسنیم حیدر صاحب نے کہ ہمیں میاں صاحب نے میٹنگ پہ بلایا, مجھے اور فلاں ان سب مسلم لیگ والوں کو, جن سے پہلے میاں صاحب ملتے ہوئے شاید کوئی مہینوں ان سے ملتے نہیں تھے, اور ملتے بھی تھے تو صرف ہاتھ ملا لیتے تھے, اس دن میٹنگ میں بلایا اور 2 گھنٹے ان کے ساتھ میٹنگ بیٹھ کے کی, اور انہوں نے کہا جی ہم نے اٹھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. اٹ مینس کہ اس سے پہلے وہ اتنا ٹائم نہیں دیتے تھے میاں صاحب وہاں اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اپنی مسلم لیگ کے انہی عہدیداروں کو پہلے تو 3 گھنٹے نہیں ملتے تھے, لیکن اس وقت میاں صاحب نے یہ سمجھا کہ ان کا ناک میں دم کر رکھا ہے ارشد شریف نے اور عمران خان نے اور ان کی ٹیم نے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس میں ویسے شک بھی کوئی نہیں ہے, اس پہ کوئی شک بھی نہیں کریں, ان کو انسٹیگیٹ کریں, ان کو پمپ کریں تاکہ یہ پھر آگے جا کے ان سے ہم اپنے نتائج لیں. تو یہ پاسبلٹی یہ بھی موجود ہے. لیکن اگر ایجنسیز نے کچھ کیا ہے تو ایجنسیز نے اس کی ڈائریکشن, انویسٹیگیشن کی ڈائریکشن کہیں اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی ایسے کام کرنے ہیں. تو یہ پاسبلٹی بھی موجود ہے کہ تسنیم حیدر کو میں بھی کسی نے تھپکی دی ہوئی ہو کہ آپ کھڑے رہو, اور تاکہ ڈائریکشن اس طرف جائے, ادھر نہ آئے. تو یہ اتنا کمپلیکس کر دیں گے آخر تک کہ خود جو ججز ہوں گے, انویسٹیگیشن اتھارٹیز ہیں, ان لوگوں کو سمجھ نہیں لگے گی. تو شاید اس میں سے ایک اینگل پہلے سلمان اقبال والا بھی نکلا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان اقبال نے زبردستی اسے بھیجا, عمران خان نے اسے کہا کہ وہاں جاؤ, اور پی ٹی آئی کے لوگ شاید اس میں شامل ہیں کیونکہ انہوں نے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا تھا. تو اینگلز تو یہ جوں کیس پرانا ہوتا جائے گا, اس میں اور اینگلز نکلتے رہیں گے. اور ابھی آرمی کے اندر فار ایگزامپل عاصم منیر اگر اپنی فیلڈنگ پراپر سیٹ نہیں کر سکتے تو شاید ابھی آنے والے دنوں میں وہاں سے بھی کچھ سٹوریز نکلنا شروع ہو جائیں, کیونکہ باجوہ صاحب تو اب چلے گئے, اور باجوہ صاحب کو صرف غصہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو باجوہ صاحب پہ غصہ نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کو ان پہ غصہ ہوگا, اور پتہ نہیں اور کتنی سٹوریز اور کتنی نئی جہتیں نکلیں گی آنے والے دنوں میں. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں, تسنیم حیدر کو ہم 100% صحیح بھی نہیں کہہ سکتے, 100% غلط بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن جو لوگ ایجنسیز پہ الزام لگا رہے ہیں ان کو بھی 100% ہم صحیح نہیں کہہ سکتے اور غلط نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ارشد شریف کے پاس وہ ویڈیوز اور وہ یو ایس بیز اور وہ لیپ ٹاپ اور وہ فون اور وہ ڈاٹا تو تھا. اور ارشد شریف کا بہت اچھا تعلق تھا ڈاکٹر رضوان گوندل سے, جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے. 9 کیسز تھے رضوان گوندل کے پاس, ان کے شریف برادران کے, اور شریف برادران کا واقعی ناطقہ بند ہوا تھا, ان کے ناک میں دم کیا ہوا تھا ان 2 بندوں نے, ارشد شریف نے بطور انویسٹیگیشن, اور ڈاکٹر رضوان گوندل بھی نہ رہے, اور وہ بندہ جس کے نام پہ بے نامی اکاؤنٹس تھے وہ بھی مر گیا. میں نے اپنی زندگی میں جتنا دیکھا, جاگیردار اور وڈیرے کو میں نے بندے کو مروانے میں کبھی اس نے چونو چرا سے کام نہیں لیا. دیٹ از دا ریزن میرے دماغ میں یہ سوچ تھا. ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات فیاض بھائی, آپ جیسے لوگوں سے رابطہ کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے, اٹس اوتھینٹک سورس, یعنی 10 ویلاگز یا 4 ویلاگز کو سننے کے بعد ایک معلومات کو اکٹھا کر لینا از ٹوٹل ڈفرینٹ, ویئر ایز اے پرسن لائک یور سیلف, ارشد شریف جنہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا, ان لوگوں سے رابطہ لے کے عام آدمی تک وہ معلومات پہنچانا از اے ٹوٹل ڈفرینٹ بال گیم. اچھا نہیں, بس اس میں باجی ایک اور میں آپ کی آڈینس کی نالج کے لیے میں انہیں کہہ دیتا ہوں کہ آج کل وی لاگز کا اتنا بازار گرم ہے کہ آپ کو ہر ٹائم پہ ہر قسم کا سودا بیچنے والے لوگ موجود ملتے ہیں آپ کو.
آپ پلیز جب بھی کسی کے ویلاگ سنیں، آپ کسی ایسے بندے کا ویلاگ قطعاً نہ سنیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس کا ویلاگ آن ہوا ہے، تو اب اس نے ویلاگ شروع کہاں سے کرنا ہے، اس کا وقفہ انٹرول کہاں آئے گا اور یہ اینڈ کہاں جا کے کرے گا. جس بندے کو سننے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، اس کو پلیز نہ سنیں. ہمارے جرنلسٹوں کے بارے میں جن لوگوں کو یہ ہے کہ فار ایگزامپل کل تک تو آپ فلاں بندے کے حق میں بات کرتے تھے، آج آپ فلاں کے خلاف کرتے ہیں، اگر تو میں ایک جگہ سے اے سے کو چھوڑ کے بی پہ کا چلا جاؤں اور واپس کبھی میں اے کی تعریف نہ کروں، پھر تو میں غلط ہوں، میرا سودا ہو گیا، میں نے لفافہ پکڑ لیا، میں نے ڈیل کر لی. لیکن میں اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ، کیس ٹو کیس، ایشو ٹو ایشو ایک آنےسٹ بات کرتا ہوں کہ اس ایشو پہ مسٹر اے از رائٹ، مسٹر بی از رانگ، بٹ لیکن اس ایشو پہ مسٹر بی از رائٹ اینڈ اے از رانگ، دین پلیز لسن ٹو پیپل. جو جرنلسٹ ایسے بات کرتے ہیں، ایشو ٹو ایشو بات کرتے ہیں، ٹاپک ٹو ٹاپک بات کرتے ہیں، ان کو آپ سنیں. لیکن جن لوگوں نے پہلے ہی طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ہی فرشتہ ثابت کرنا ہے، یا جنہوں نے یہ طے کیا ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے فرشتہ یا آصف زرداری صاحب کو فرشتہ ثابت کرنا ہے، تو پلیز ایسے لوگوں کو مت سنا کریں. یہ جو ٹھیکے لے کے کام کرتے ہیں، ان کے یا تو انہوں نے صرف اپنے ویوز کو دیکھتے ہیں، اور انہیں ویوز بھی صرف ایک سائڈ کے چاہیے، انہوں دونوں سائڈ کے ویوز بھی نہیں چاہیے. اور نہ یہ ان کو اگر کوئی گالی بھی دیتا ہے تو ان کو گالی کا اثر بھی نہیں ہوتا ان پہ. یہ انتہائی تھک سکن لوگ ہیں، انہیں اپنے ویوز سے غرض ہے، انہیں ڈالروں سے غرض ہے جو یوٹیوب سے انہیں ملتے ہیں، فیس بک سے ملتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے دیگر سورسز سے انہیں ڈالر ملتے ہیں. انہیں وہ ڈالر عزیز ہیں، اور انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے آخر میں جو پیغام دیا یہ بہت بہت اچھا پیغام ہے. میرے اور آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہمارا اپنا وطن ہے، پاکستان ہے. یو ہیو 1 منٹ، کیونکہ ہم لمبا چلا گیا. آئی ایم سو سوری، آپ میں انٹرپٹ کرنا نہیں چاہتی تھی آپ کو کہیں بھی. کوئی ریفارمز اب جنرل عاصم صاحب تشریف لائے ہیں، ڈو یو تھنک اینی ریفارمز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان آرمی یا ادروائز؟ بالکل ٹھیک باجی، آپ ریفارمز کی بات کر رہی ہیں، میں ریفارمز کی بعد میں بات کروں گا. پہلے آپ نے بات کی کہ جو میسج تھا میرا آخری، میں ایک بک ہے ایلیمنٹس آف جرنلزم، اس بک کو میں اس کو نارتھ امریکہ میں اسے بائبل آف جرنلزم کہا جاتا ہے. بل کووچ اور ٹام روزنسٹل کی لکھی ہوئی بک ہے ایلیمنٹس آف جرنلزم. اس میں 7 ایلیمنٹس آف جرنلزم ہیں، اور اس میں ایک ہے کہ اٹس فرسٹ لائلٹی از ٹو سٹیزن. 7 پہ اس وقت بات کرنے کی ٹائم نہیں ہے، لیکن 7 جو رول ہیں ایلیمنٹس آف جرنلزم میں، اس میں ایک ہے کہ ان کی فرسٹ لائلٹی سٹیزن سے ہونی چاہیے. اب آ جائیں آپ عاصم منیر کی جو بات کر رہے تھے. عاصم منیر صاحب کو جس طرح میں پہلے کہتا تھا کہ ایک بیگیج ہے، جو بیگیج پچھلے 6 سال میں ایک تیار کیا باجوہ صاحب نے. باجوہ صاحب نے آخر تک یہ کوشش کی کہ وہ اپنے پچھلے بیگیج کو کلیئر کریں، اور اسی کوشش میں وہ ایکسٹینشن بھی مانگتے رہے آخر تک. انہوں نے اعلانیہ کہتے رہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے ایکسٹینشن کی، آخر تک کوشش کی کہ مجھے ایکسٹینشن 4-6 مہینے کی مل جائے، آئندہ الیکشن تک ہی مل جائے. میں اپنا کیا ہوا جو کچھ مجھ سے اچھے غلط کام ہوئے، میں ان کو کسی نتیجے تک پہنچا کے جاؤں. اگر وہ عمران خان کو واقعی سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے تو ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ میں اسے واقعی الیکشن کراؤں اور اسے آؤٹ کر دوں. اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ کہتے ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں ایک فری فیئر الیکشن کرا دوں، اور جو میرے خلاف ایک پبلک میں ایک تاثر پیدا ہو چکا ہے میں اس کو ٹھیک کر دوں. وہ اپنا بیگیج، اپنی چیزیں، اپنے معاملات کلیئر کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں موقع نہیں ملا، کہیں سے اپروول نہیں آئی اس بات کی، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان پہ کسی صورت ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عاصم منیر صاحب کو ذمہ داری سنبھالنی پڑی. اب عاصم منیر صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جنرل باجوہ صاحب کی اسپیچ، جنرل باجوہ صاحب جب چل کے آئے وہاں اپنی سیریمنی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ان سے صحیح چلا نہیں جا رہا تھا، اور زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ اتنی انہوں نے لی ہوئی ہیں پچھلے 4-6 دنوں سے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب ایک بندہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کھولیں تو وہاں آپ کو گالیاں پڑ رہے ہوں، ٹک ٹاک کھولیں وہاں گالیاں پڑ رہے ہوں، فیس بک پہ جائیں وہاں گالیاں پڑ رہی ہوں، اور جو اتنا بڑا اجتماع پنڈی میں، جس میں پورا پنڈی ایک ملٹری کا شہر کہا جاتا ہے، پورا پنڈی امڈ آیا، اس میں فیڈرل اسلام آباد کا سارے شہری وہاں پہنچائے ہوں، جو بیوروکریسی کا بابوؤں کا شہر کہا جاتا ہے، اور پھر پنجاب سے لوگ دور دور سے اور کے پی کے سے دور دور گاڑیاں بھر کے بھی آپ آئے ہوں، اور وہاں سپیچز جو شہباز گل صاحب کی سپیچ تھی کہ کیا ہم اسی پوزیشن میں رہیں جس میں پہلے تھے، یا اب ہم اپنی تلواریں اوپر کر لیں. اس حد تک باجوہ صاحب کا نام لے کے جو باتیں کی گئیں، کیا اس کے بعد وہ بندہ اینٹی ڈپریشن نہ لے تو کیا لے؟ انہوں نے اینٹی ڈپریسنٹ واقعی لی ہوں گی، اور واقعی ان سے جو چلا جا رہا تھا نہیں چلا جا رہا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں اسٹک ٹرانسفر کی جاتی تھی، سلوٹ ایک دوسرے کو کیا جاتا.
لیکن آؤٹ آف وے جا کے اس دفعہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے عاصم منیر کو جپھی ڈالنے کی کوشش کی. نہیں, ایک جپھی ڈالنے کی بھی کوشش کی, اور جب یہ دونوں مڑتے ہیں نا تو جنرل باجوہ کا ایک دم سے سڈن ذرا پہلے مڑ لی ہے, وہ بڑا آڈ سا ہے اگر آپ لاسٹ سٹیپ کو دیکھیں. تو باجوہ صاحب, عاصم منیر صاحب نے, کیونکہ وہ ان کو عاصم منیر صاحب کو شروع سے ان کا بغل بچہ کہا جاتا تھا, ان کے لاڈلے بھی تھے, اور ان کے بلو آئیڈ دو جنرل, دو میں سے ایک پہلے نمبر پہ یہ تھے, وہ سارا کچھ ٹھیک تھا. اس کے باوجود انہوں نے ایک شرم حیا اور ایک سینئر اور اس چیز کو رکھنا تھا, اور ان کا نام بھی, ریکمنڈیشن بھی ان کی تھی, تو انہوں نے اخلاقاً جپھی کے جواب میں جپھی ڈالی. لیکن ان کی جپھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی جتنی باجوہ صاحب کے جپھی میں جو ایک اہتمام نظر آ رہا تھا. مجبوراً انہوں نے جپھی دی, حالانکہ کوئی آرمی چیف جاتے ہوئے جپھی نہیں ڈالتا, صرف سٹک دی جاتی ہے, سلوٹ کیا جاتا ہے, اینڈ دین اپنے اپنے راستے پہ وہ پیچھے واپس ہٹ جاتے ہیں. لیکن یہ کیا. اب آئندہ 2-4 دنوں میں آپ دیکھیں گے, ایک طرف انہوں نے باجوہ صاحب کا جو کچھ ہو رہا ہے اس چیز کو کلیئر کرنا ہوگا, دوسری طرف انہوں نے اپنی فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے. پھر ایک اور بات, کوئی بھی آرمی چیف, یہ جو 6 نام گئے ہوئے تھے, ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ آرمی چیف بنتا, اس کو اپنا فریش سٹارٹ لینا تھا. کوئی بندہ پچھلے جانے والے آرمی چیف کے, چاہے کوئی آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, کوئی کسی کا بیگیج اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ کوئی اٹھاتا ہے, اور کوئی اٹھائے بھی تو کیوں اٹھائے. اور پھر اگر اس نے اٹھانا ہے تو اس نے اکیلے تو نہیں اٹھانا, اس نے اپنے کور کمانڈرز کانفرنس میں جا کے اپنی پالیسی اناؤنس کرنی ہے, اور وہاں بتانا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, میں ایز اے آرمی چیف اگلے 3 سال میں کیا کرنا چاہتا ہوں. وہ اس سے وہاں کیا مجبوری ہے کہ وہ پچھلے آرمی کی قیادت کا بیگیج وہاں رکھ کے اور وہاں اپنے ڈرٹی کلاتھ دھونے کی کوشش کرے. اور کیا کور کمانڈرز کانفرنس میں سارے لوگ جو بیٹھے ہوں گے وہ انہیں اس بات کی اجازت دیں گے کہ آپ اپنے پچھلے باس کی, چاہے وہ آپ کا باس تھا یا آپ کا ذاتی مینٹر تھا, آپ اس کے ڈرٹی لانڈری یہاں آ کے ہمارے سامنے دھوئیں اور ہمارے ذریعے دھلوائیں؟ تو کوئی بندہ انہیں اس طرف ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا. اور اس ہر بندے کو اپنا کیریئر عزیز ہوتا ہے. وہ ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, سید بادشاہ ہیں, ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حافظ قرآن ہیں. ایف جی ٹیکنیکل ہائی اسکول تارک آباد لال کرتی میں اگر ان کے والد صاحب جو ہے سرور منیر صاحب ہیڈ ماسٹر تھے, تو اٹ مینس کہ ان کی جو گروتھ اپ برنگنگ ہے وہ بڑے ایک ماڈریٹ قسم کی فیملی میں ایک اچھے ماحول میں ہوئی ہے. اسکول ٹیچر ہو گئے یا دوسرے پوسٹ مین ہو گئے یا آرمی کے جو حوالدار صوبے دار ہوتے ہیں, یہ پاکستان میں ان کے جو بچے ہوتے ہیں بہت پڑھائی کی طرف اور ایک ماڈریٹ قسم کی لیونگ میں ہوتے ہیں, اور وہ تھوڑی سی ان میں ان کا جو معیار ہوتا ہے زندگی کی چیزوں کو دیکھنے والا وہ زیادہ ریالٹی قریب سے دیکھنے کا ہوتا ہے. تو عاصم منیر صاحب سے توقعات تو پوری قوم کی بہت اچھی ہیں, اور آئندہ 2-3 ہفتوں میں جب وہ فیلڈنگ سیٹ کریں گے تو اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں, ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. لیکن یہ ٹائم ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ فوری طور پر اپنے پولیٹیکل جو بھی انہوں نے سٹیپس لینے ہیں وہ جلدی 2-3 ہفتوں میں لے لیں. جب انہوں نے فیلڈنگ سیٹ کر لی عاصم منیر صاحب نے, انہوں نے اپنی پرائرٹیز ڈیفائن کر لی, اور اس پرائرٹیز ڈیفائن کرنے کے دوران ان کا رابطہ فیڈرل گورنمنٹ سے رہے گا, کیونکہ آفیشلی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جا کے مل سکتے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کو جا کے مل سکتے ہیں, اور سروسز چیف کے ذریعے وہ جتنی اس وقت ہماری حکومت رن کر رہے ہیں, پورا شو رن کر رہی ہے ایک ہماری ہیرالڈ کی, ان سب سے وہ رابطے میں رہ سکتے ہیں سوائے عمران خان کے. عمران خان نہ تو اپوزیشن لیڈر ہیں, اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے تو پھر بھی ان سے کوئی رابطے کا یا بات کرنے کا ایک سلسلہ ان کا بنتا. اب تو وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے, وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بنی گالہ میں یا زمان پاک لاہور میں. اس لیے عمران خان کے ساتھ تو رابطہ ان کا تھرو عارف الوی ہی ہو سکتا ہے, اور عارف الوی صاحب کی اپنی بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایک لمیٹیشنز ہیں کہ وہ ایک لمٹ تک جو ہے وہ پولیٹیکلی پرائرٹیز پہ یا پولیٹیکل مینوورنگ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے. بینگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ہی از ناٹ ہیڈ آف دا گورنمنٹ, ہی از ہیڈ آف دا اسٹیٹ. تو بالکل جتنا اچھا جتنا فاسٹ موو کریں گے عمران خان صاحب اگلے 2 ہفتے میں, اتنا ان کا فائدہ ہوگا. اگر انہوں نے تھوڑا سا مزید انہیں ٹیم اپ ہونے کا سوچنے کا ٹائم دے دیا تو وہ شاید عمران خان صاحب کے لیے سیاسی طور پر نقصان دہ ہوگا. ادروائز جس پاپولرٹی کے گھوڑے پہ اس وقت وہ رائڈ کر رہے ہیں, ابھی تک حالات ان کی فیور میں ہیں. بہت شکریہ جناب فیاض بھیلانہ صاحب فار بینگ ود اس. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہم آپ کو تکلیف دیں گے. آپ کی اس وقت کی موجودگی کا بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو.